بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ والصلاة علی اہلہا ما بعد۔ حضرت قاری صدیق صاحب سانسرودی دامت برکاتہم کی شخصیت کیا ہے، آپ کی کیا خدمات رہی ہے، اس سلسلے میں لوگوں نے بہت ساری باتیں کہی ہے اور موجود بھی ہے سوشل میڈیا پر۔ میں آج حضرت قاری صدیق صاحب کی جو 3 باتیں ہیں جن سے مجھے بہت فائدہ ہوا ہے وہ میں آپ تک پہنچانا چاہتا ہوں۔ ظاہر سی بات ہے، استاذ سے پڑھنے کا ایک ہی مقصد ہوتا ہے کہ استاذ کی باتوں کو لیں اور اس پر عمل کریں۔ قاری صدیق صاحب دعوت برکاتہم کی سب سے پہلی بات جو بہت زیادہ مشہور ہے وہ یہ ہے کہ حضرت قاری صاحب ہمیشہ پڑھنے والوں کو اور پڑھانے والوں کو یہ کہا کرتے ہیں کہ جن درسگاہوں سے آپ نے پڑھا ہے یا جن درسگاہوں سے آپ وابستہ ہے اس کی قدر کیجئے۔ کیا مطلب؟ ایک طالب علم نے جس مدرسے میں پڑھا وہ طالب علم اس مدرسے کی قدر کرے، یا مدرس جس مدرسے میں پڑھا رہا ہے اس مدرسے کی قدر کرے۔ قدر کا کیا مطلب ہے؟ قدر کا سب سے پہلا مطلب یہ ہے کہ ہم اپنا سب کچھ اس مدرسے کو دے دیں، اپنا وقت دے، اپنی صلاحیت دے، اپنا سب کچھ اس مدرسے کو دے دے۔ اور دوسرا مطلب یہ ہے کہ اس مدرسے پر ہم آنچ نہ آنے دیں، اس مدرسے کو ہم کبھی بدنام نہ ہونے دیں، ہم بدنامی کا ذریعہ نہ بنے۔ ظاہر سی بات ہے، جس مدرسے نے ہمیں شہرت دی، عزت دی، آج لوگ ہمیں جو پہچان رہے ہیں وہ صرف اس وجہ سے پہچان رہے ہیں کہ ہم فلاں مدرسے سے جڑے ہوئے، فلاں مدرسے سے وابستہ ہے۔ ایک بڑے سے بڑا بندہ باصلاحیت کیوں نہ ہو، لیکن جب وہ کسی مدرسے سے الگ ہوتا ہے تو اس کی پہچان ختم ہو جاتی ہے، لوگ اس کو پہچاننا بھول جاتے ہیں۔ اس لیے جس مدرسے نے ہمیں سب کچھ دیا اس مدرسے کو ہم کبھی بدنام نہ کریں۔ آج ہوتا یہ ہے کہ ہمیں جو ہے کوئی حالات پیش آتے ہیں مدرسے میں تو ہم یا تو اس مدرسے کو چھوڑ دیتے ہیں، یہ اس مدرسے کے ساتھ بے وفائی ہے کہ جس مدرسے نے ہمیں سب کچھ دیا ہو، آج حالات آئے تو ہم نے اس مدرسے کو چھوڑ دیا۔ یا پھر ہوتا یہ ہے کہ اگر کسی کی طرف سے ہمیں کوئی تکلیف پہنچی ہو تو ہم پورے مدرسے کو بدنام کر دیتے ہیں۔ جس مدرسے نے اب تک مجھے شہرت دی، عزت دی، اس مدرسے کو میں کسی کی وجہ سے بدنام کر دوں، ایسا کبھی نہیں ہونا چاہیے۔ یہ اس مدرسے کے ساتھ ناقدری ہے ہماری۔ بہرحال تو سب سے پہلی چیز جس سے ہمیں فائدہ ہوا وہ یہی ہوا کہ اللہ رب العزت نے جس مدرسے کے ذریعے سے ہمیں شہرت عطا فرمائی، ہمیں سب کچھ عطا فرمایا، اس مدرسے کی ہم قدر کریں۔ آج میں نے دیکھا کہ بہت سے لوگ حالات کی وجہ سے مدرسوں کو چھوڑ دیتے ہیں۔ اللہ رب العزت کی غیرت اس کو گوارا نہیں کرتی ہے کہ جس نعمت سے جس دروازے سے میں تمہیں نعمت دے رہا تھا اس دروازے کو تم نے ٹھکرایا ہے، اس لیے میں پوری زندگی تمہیں جو ٹھوکروں کی زد میں رکھوں گا۔ تو پہلی چیز جس سے ہمیں بہت زیادہ فائدہ ہوا وہ یہی ہوا کہ جن درسگاہوں سے آپ کو فائدہ پہنچ رہا ان کی قدر کیجئے۔ دوسری چیز غربا پروری۔ کیا مطلب؟ حضرت قاری صدیق صاحب دعوت برکاتہم نے ایک مرتبہ کہا تھا کہ بہت سی مرتبہ ہم کچھ مسلمانوں کو دیکھتے ہیں کہ جو مزدور ہوتے ہیں لیکن ہوتے ہیں خوددار، وہ بھیک لینا پسند نہیں کرتے ہیں، تو پھر اس کی ایک ہی شکل ہوتی ہے کہ اب ان سے کوئی چیز خریدے۔ بہت سی مرتبہ ایسا ہوتا ہے کہ اس کے پاس جو مال ہے وہ اچھا نہیں ہے لیکن ہم صرف اس لیے خریدتے ہیں کہ اس کا تعاون ہو جائے۔ مجھے وہ واقعہ یاد آیا جو عرب کی سرزمین کا مشہور و معروف واقعہ ہے کہ ایک شخص فروٹ والے کی دکان پہ داخل ہوا اور اس نے فروٹ والے سے پوچھا کہ کیلا کیا بھاؤ ہے، فلاں فروٹ کیا بھاؤ ہے۔ اس نے کہا کہ بھائی کیلا مثال کے طور پر 50 روپے ہے، سیب 200 روپیہ کلو ہے۔ اتنے میں ایک عورت آئی، اس نے بھاؤ پوچھا تو اس دکاندار نے کہا 20 روپیہ، اور جو ہے سیب کے بارے میں کہا 50 روپیہ۔ تو یہ جو خریدار پہلے سے موجود تھا وہ کاٹ کھانے والی نظر سے اس کو دیکھنے لگا۔ دکاندار نے اس کو آنکھ ماری اور اس کو خاموش رہنے کے لیے کہا۔ جب وہ عورت چلی گئی، خوشی خوشی یہاں سے گئی،
اس دکاندار نے بتایا کہ یہ عورت بیوہ ہے لیکن اتنی خوددار ہے کہ وہ کسی کی بھیک لینا پسند نہیں کرتی ہے، تو میں اس کے اس بھرم کو باقی رکھنے کے لیے اس طرح اس کا تعاون کرتا ہوں۔ تو وہ اس خریدار کی آنکھوں میں آنسو آ گئے کہ اللہ اکبر، آج دنیا میں ایسے بھی بندے ہیں۔ بہرحال تو قاری صاحب کی یہ بات، یہ قاری صاحب کا عمل ہمیں یہ سبق دیتا ہے کہ ہمیں بھی غربا پرور بننا چاہیے، ہمیں ان کا خیال رکھنا چاہیے اور جس طرح ممکن ہو ہمیں ان کی خدمات کرنا چاہیے۔ تیسری چیز، قاری صاحب جب تہجد میں سبق کے لیے طلبہ جاتے تو مجھے یاد ہے قاری صاحب نے ایک مرتبہ یہ فرمایا تھا کہ ہم تہجد میں صرف اس لیے بلاتے ہیں کہ آپ رات میں اٹھ کر اللہ کے سامنے 2 آنسو بہا دے اور آپ کی عادت ہو جائے، آپ عادی ہو جائے، راتوں میں اٹھ کر رونے کے عادی ہو جائے۔ اللہ اکبر، کتنا بڑا پیغام ہے اور کتنی بڑی فراست ہے کہ صبح میں سبق تہجد میں صرف اس لیے ہو رہا ہے کہ اس بہانے سے طالب علم اٹھے گا اور اللہ کے سامنے روئے گا، آنسو بہائے گا، امت کے لیے فیصلے کروائے گا۔ اس لیے حضرت قاری صاحب کی ان 3 باتوں سے مجھے بہت فائدہ ہوا تھا، میں نے مناسب سمجھا کہ میں آپ تک پہنچا دوں۔ اللہ تبارک و تعالی حضرت قاری صاحب کی خدمات کو قبول فرمائے اور فیض کو عام و تام فرمائے، اور حضرت قاری صاحب کے اندر جو خوبیاں ہیں ان خوبیوں کو ہمیں اپنانے کی توفیق عطا فرمائے۔